پوچھنا تھا کہ کیا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اسکینڈل میں مسلمانوں کی بچیاں تو نہیں تھیں؟ کیا وہ فیمیل تو نہیں تھیں؟ کیا ان بچیوں کے کوئی حقوق تو نہیں تھے؟ کیا وہ بچیاں انسانوں کی تو نہیں تھیں؟ کیا یہ صرف ایک دو لڑکیوں کا مسئلہ تھا؟ اعجاز شاہ کس مدرسے کا فاضل ہے؟ کس مدرسے میں جاب کرتا ہے؟ کون سی مسجد میں نماز پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے یا خطبہ دیتا ہے؟ کہاں ہیں وہ حرام خور صحافی، اینکرز، تجزیہ نگار جو مدرسوں، مسجدوں، مولویوں یا داڑھی والے کے خلاف یا اس کی پگڑی کے خلاف زہر اگلنا اپنی زندگی کا مقصد بنائے بیٹھے تھے؟ اب انہیں اس قوم کی بیٹیوں کی عزتیں لٹتی نظر نہیں آئیں؟ کہاں ہیں بد زبان، بدتمیز لبرلز؟ کہاں ہیں حقوق نسواں کی تنظیمیں؟ لبرلز آنٹیاں کہاں ہیں؟ کیا لبرل آنٹیوں کا یہی مشن اور مقصد ہے جس پر وہ خوشی سے خاموش ہیں؟ کیا اس لیے خاموش ہیں کہ اعجاز شاہ کی داڑھی نہیں، اس کا کسی مدرسہ و مسجد سے تعلق نہیں؟ اس واقعہ پر کیا اس لیے خاموش ہو کہ اعجاز شاہ کو تم نے خود یہ حقوق دے رکھے ہیں، یا پھر خود ہی ایسے ہو، یا اس کے لیے یہ سب کچھ جائز ہے، یا پھر کیونکہ یونیورسٹیز میں تو سب چلتا ہے کا عقیدہ رکھنے والے ہو؟ یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں نا جس پہ ایکشن لیا جائے، یا ٹاک شو کیے جائیں، یا تبصرے کیے جائیں، یا کالم لکھے جائیں، مقدمہ چلایا جائے، یا سزا دلوائی جائے۔ پھر افسوس، صد افسوس، ذمہ داروں کا شاندار جواب یہ ہوگا اور قوم مطمئن ہو جائے گی۔ بس افسوس افسوس کی بات کر کے یہ آپ جواب دیں گے، بڑا افسوس ہوا، بڑا کچھ ہوا، یہ جواب آپ دیں گے اور قوم خاموش ہو جائے گی۔ صرف ایک بیان پر سب کچھ ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اور بھائی کچھ نیا نہیں ہوا اور نہ ہی کچھ ہوا ہے، یہ سب تو معمول کے کام ہیں جس پر تم خام خواہ پریشان ہو رہے ہو، شور مچا رہے ہو۔ بے فکر ہو جاؤ، بس آپ سیمسٹر فیس ٹائم پہ جمع کروائیں، پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری نبھائیں اور ڈگری لے جائیں۔ باقی ہم جانیں اور ہمارا کام جانیں، آپ کو اس میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ اور لبرل مافیا کا رسمی اور لاجواب جواب کہ نہیں ان کا ذاتی معاملہ ہے، آپ کو اس میں دخل اندازی کی اجازت نہیں، کیونکہ یہاں مدرسے اور مسجد کے خلاف بولنے پر تو باہر سے پیسے ملتے ہیں، انگریز فنڈ کرتا ہے، لیکن ان کے خلاف بولنے پہ کون فنڈ دے گا، کون بات کرے گا؟ اور یوں پھر ساری باتوں پہ خاموشی کے بعد پھر یہ سب کچھ چلے گا بڑوں کی سرپرستی میں، یہ سب کچھ چلے گا بڑوں کی سرپرستی میں، پہلے سے زیادہ محفوظ طریقے سے یہی کچھ ہوگا۔ افسوس، یہ تو ایک یونیورسٹی کا صرف 2 لوگوں کا حال ہے، ایک سے صرف 5,500، دوسرے بندے سے 7,200 ننگی ویڈیوز، تصاویر موقع سے برآمد ہوئیں، جبکہ اکثر یونیورسٹیز کی صورتحال ایسی ہے، بلکہ ایسے تمام کالجز بھی جہاں سیمسٹر سسٹم چل رہا ہے الا ماشاء اللہ، اگر کوئی معاملہ خدا نہ خواستہ کسی داڑھی والے مسجد یا مسجد کے امام کے متعلق ہوتا، آج میڈیا ٹاک شوز کا موضوع بحث یہی ہوتا، کالم لکھے جاتے، تبصرے ہوتے، ان پہ پرچے کٹوائے جاتے، ادارے کو سیل کروایا جاتا، مسجد بند کروائی جاتی، ہر آدمی اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوتا، ادارے بھی سخت ایکشن کی یقین دہی کروا رہے ہوتے، بندے بھی چوکوں چراہوں میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے۔ اے افسوس، کیا کہوں کیا بولوں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہی مدرسے والا، مسجد والا، پگڑی اور داڑھی والے ہی تمہاری عزت و غیرت کے محافظ ہیں۔ دین ہی غیرت کا وعدہ دیتا ہے، غیرت سکھاتا ہے، اس لیے دنیا کے بدترین لوگ، گندی سوچ اور فکر اور کرتوتوں والے مسجد، مدرسے، مولوی، داڑھی، پگڑی والے کے خلاف یہ باتیں بکتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تاکہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ ان بیڑیوں کے دھوکوں کا شکار ہو کر دینی اقدار کو بدنام کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، رب کی لاٹھی بے آواز ہے۔ شاید تمہارے مقدر میں یہی لکھا ہے
کہ پیسے بھی دو، عزتیں بھی لٹواؤ، ٹائم بھی برباد کرو، نسلیں بھی تباہ کرو، دین سے نفرت بھی کرو، گدھوں جیسی زندگی بھی گزارو، آخر میں ڈگری کا کاغذ لے کر جاب ڈھونڈو، دھکے کھاؤ، پھر باس چیئرمین اور آفیسرز کے بستر گرم کرتے کرتے بڑھاپے میں پہنچ جاؤ، چند ڈالر کوٹھی گاڑی حاصل کر کے اگلی نسل کو یہی سکھا کر اسی سسٹم کے سپرد کر کے مر جاؤ۔ جناب والا، یہ سزا ہے مولوی، مسجد، مدرسے سے دوری کی، دین اور دینداروں سے نفرت کی۔ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزن کی خبر نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔